اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 115 سے کریں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے بہت سارے شان نزول بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیہ کریمہ کا ایک شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے غلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک تاریک رات میں سفر فرما رہے تھے، تو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جما اس نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح کو آقا کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رات والا سارا ماجرا انہوں نے بیان کیا۔ تو جب انہوں نے اپنا سارا مسئلہ آقا کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں رکھا کہ رات کو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ رات بہت اندھیری تھی اور قبلہ کی سمت ہمیں صحیح طرح معلوم نہیں ہو سکی، تو ہم نے جس طرف ہمارا دل جمع ہے اسی طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کو رب تعالیٰ نے ان کے اس مسئلہ کے جواب کے اندر نازل فرمایا۔ اور اسی طرح اس کا ایک اور شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی ہے جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ یعنی آپ نے اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایسا مسافر جو اپنی سواری پر نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی سواری جو ہے وہ جس طرف بھی چلے، اس کا منہ جس طرف بھی ہو، اس کی نفلی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ایک شان نزول انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ نوافل ادا کرنے والے آدمی سوار جو ہیں ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا تو یہودیوں نے اعتراضات کیے، تو ان کے اعتراضات کے رد کے اندر رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ اور چونکہ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے، جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قبلہ معین فرما دے، لہذا اس کے عمل پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہودیوں نے جب اعتراض کیا تھا ان کے اعتراض کے جواب کے اندر رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ اس کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک اور شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے جب رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا، ادعونی استجب لکم، تو آقا کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم کس طرف منہ کر کے دعا کریں۔ اس آیہ کریمہ کو رب تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب کے اندر نازل فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہارے لیے متوجہ ہے۔ تو یہ کچھ شان نزول تھے جو مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کے بیان فرمائے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اب اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے یا ایسی تاریک رات کے اندر ہے تو اس کو خانہ کعبہ کی سمت معلوم نہیں ہو رہی، اب جس طرف غور و فکر کے بعد اس کا دل جمے گا اگر وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو رب تعالیٰ اس کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔
یہ رب تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے جو رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امتیوں پر کیا ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ ذات پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے جو مشرکین ہیں ان کا رب تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ تھا اس کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ اور اسی طرح مشرکین عرب جو ہیں انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ نعوذ باللہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب انہوں نے یہ نظریات بیان کیے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا، اور مشرکین عرب نے یہ عقیدہ رکھا کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے رد کے اندر اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ اب رب تعالیٰ نے ان کا رد کس انداز میں فرمایا ہے؟ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اب رب تعالیٰ نے رد کس انداز میں فرمایا ہے کہ کسی کی اولاد جو ہوتی ہے نا وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی، اولاد اس کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو جب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے تو پھر یہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے نا یہ ماں باپ کا جز ہوتی ہے، اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی ملکیت کے اندر ہے تو رب تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ رب تعالیٰ نے مشرکین عرب اور یہودی اور عیسائی ان کا جو نظریہ ہے رب تعالیٰ کے بارے میں تھا اس کا خود رب تعالیٰ نے رد بیان فرمایا ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آئیے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرما بدیع السماوات والارض، اب یہ جو لفظ بدیع رب تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانا، یعنی پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو، بغیر کسی مثال کے کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا، اس کو ایجاد کرنا، اس کو بدیع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ تو کوئی آسمان تھا اور نہ زمین تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نئے طور پر اسی عدم سے وجود عطا فرمایا ہے، یعنی کہ بغیر کسی سابقہ مثال کے رب تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے، پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ اور رب تعالیٰ کا جو فرمان عالی شان ہے اس کا یہ جو حصہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ رب تعالیٰ جب فیصلہ فرماتا ہے کسی چیز کے متعلق تو فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ کے فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا اصل معنی یہ ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرمائے وہ ہو نہ سکے، بلکہ رب تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کو کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ کسی شے کو بھی وجود عطا کرنے کے لیے رب تعالیٰ کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ رب تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں ان پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں کے سپرد کی ہیں۔
اب کچھ چیزیں جو ہیں ان کو فرشتوں کے سپرد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے اندر کسی کا محتاج ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنے تمام معاملات کے اندر، تمام کاموں کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے کچھ کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں تو رب تعالیٰ کی وہ حکمت ہے، رب تعالیٰ اس کے اندر محتاج نہیں ہے کہ فرشتوں کا محتاج تھا تو ایسا ہوا، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر بعض کام جو ہیں اپنی مخلوقات میں سے بات کے سپرد فرما دیے ہیں۔ آئیے اسے اگلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ آپ اگر سچے ہیں تو رب تعالیٰ سے کہیے نا کہ وہ ہم سے بھی کلام فرمائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے رد کے اندر اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ یا دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ سوال کرنے والے جو تھے وہ مشرکین عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح رب تعالیٰ اپنے نبیوں سے کلام فرماتا ہے، فرشتوں سے کلام فرماتا ہے، تو اس سے کہیں کہ ہم سے بھی کلام فرمائے اور آپ کی نبوت کے متعلق ہمیں ارشاد فرمائے، ہمیں کوئی دلیل عطا فرمائے جس سے آپ کی صداقت جو ہے وہ واضح ہو جائے اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرما کر ان کا رد فرمایا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تسلی ارشاد فرمائی کہ محبوب پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے معاملات کرتے رہے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کی زیارت کروائیے، ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، یہ انہی جاہلوں والا کام دوبارہ یہ اپنا رہے ہیں۔ آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کمال محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنانے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی ایمان نہ لائے، یعنی آپ نے تبلیغ کی اور اس نے ایمان قبول نہ کیا، تو ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں گیا تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنا فریضہ جو اس کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کمال شفقت ہے جو رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر فرمایا ہے کہ محبوب آپ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، آپ جہنم سے ڈرانے والے ہیں، آپ تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی تبلیغ کو سن کر بھی ایمان نہ لایا تو محبوب اس کے جہنم میں جانے کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنا فریضہ اس کو مکمل فرما دیا ہے۔ آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس آیہ کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی نہ کریں، لیکن یہ کرنا چونکہ محال ہے، آپ ایسا کر نہیں سکتے، تو آپ ان کو جواب یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا کر رکھی ہے، میں اسی پر کاربند ہوں۔ آپ ان کو جواب یہ دیں، کیونکہ آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے اور ان کی پیروی کرنا آپ کے لیے محال ہے، تو لہٰذا آپ ان کو جواب یہ دیں کہ حقیقی ہدایت اللہ کی ہے جو رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میں اسی پر کاربند ہوں۔ تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میرے محبوب کی امت،
तुमने जब इस बात को यकीनी तौर पर जान लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे पास तशरीफ लेके आए हैं वो सच्चे हैं, उनको रब ताला ने भेजा है, वो रब ताला के भेजे हुए रसूल हैं, यानी ये सब कुछ जानने के बावजूद कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, ये जान लेने के बावजूद अगर तुम में से किसी ने यहूद व नसारा की पैरवी की तो फिर तुम्हें जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकेगा, तो फिर रब ताला के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। तो लिहाजा मालूम क्या हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब हमें ईमान की हिदायत अता फरमाई है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको उम्मती बनाया है, तो रब ताला हमें इस पर कायम रहने की, इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। इससे अगली आयत करीमा मैं आपके सामने रखता हूँ, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, जिसका तर्जमा ये है कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी तो वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो इसका इनकार करें तो वही नुकसान उठाने वाले हैं। अब यहाँ पर रब ताला ने ये जो इरशाद फरमाया कि वो लोग जिनको हमने किताब अता फरमाई वो उस किताब की तिलावत करते हैं इस तरह के जिस तरह उस किताब की तिलावत करने का हक है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप बयान फरमाते हैं कि ये आया करीमा उन लोगों के मुताल्लिक नाज़िल हुई जो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हाजिर हुए। इनकी तादाद 40 थी, 32 आले हबशा और 8 शामी राहिब थे। इनमें बुहैरा राहिब भी थे जिन्होंने बचपन में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सफर शाम के अंदर आपको पहचान लिया था। आप बयान फरमाते हैं कि ये आया करीमा इन अफराद के मुतल्लिक नाज़िल हुई है कि जिसके अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जिनको हमने किताब अता फरमाई और वो किताब को पढ़ते हैं और उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह उसको पढ़ने का हक है, और यही लोग जो है ये हकीकी तौर पर ईमान वाले हैं, और जो मुनकर हैं रब ताला फरमाता है वो खसारे वाले हैं। अब जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मुतल्लिक रब ताला के इरशादात को पहचान कर भी वो ईमान ना ला सके और उन्होंने ईमान को कबूल न किया, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे अफराद जो हैं वो खसारे वाले हैं। आइए इससे अगली आयत करीमा आपके सामने रखता हूँ, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। इसका तर्जुमा यूं है, ए औलाद याकूब मेरा एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किया और वो जो मैंने उस जमाना के सब लोगों पर तुम्हें फजीलत अता फरमाई। अब इस आया करीमा के अंदर रब ताला ने बनी इसराइल को जो नेमतें अता फरमाई उनको दोबारा जो है याद दिला रहा है ताकि जो उन पर हुज्जत कायम की गई है वो मजीद ताम हो सके। अब इस आया करीमा से दो मसले मालूम हो गए कि नबी की औलाद होना ये बड़ी इज्जत और शरफ की बात है और ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। और दूसरा मसला यहाँ से ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जो नेमतें अता फरमाता है उनका चर्चा करना, उनका जिक्र करना ये भी शुक्र की एक किस्म है। तो लिहाजा जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी विलादत का दिन हो, चूँकि आप रब ताला की नेमत उज़्मा है, तो आपकी विलादत पर शुक्र करना, आपकी विलादत को अल्लाह ताला का फजल अजीम समझकर, अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा समझकर वहाँ पर खुशी करना, उसका चर्चा करना, वो भी इसी कबील से है। और यहाँ पर जो रब ताला ने इरशाद फरमाया न वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन कि मैंने तुमको तमाम जहानों पर फजीलत अता फरमाई, इससे मालूम हुआ कि बनी इसराइल अपने ज़माने के तमाम लोगों से अफजल थे। इसकी वजह यह है कि ये नबियों की औलाद थे और इनके अंदर सालिहीन मौजूद थे। ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबूवत का इनकार करके जलील हो गए और रब ताला ने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। तो इससे मालूम हुआ कि इज्जत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके कदम से वाबस्ता है। जो इनका हो गया इज्जत पा गया और जो इनसे फिर गया जलील हो गया। तो हमें भी रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ताला ने हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी उम्मत में पैदा फरमाया है और रब ताला ने हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मोहब्बत अता फरमाई है और तादम आखिर रब ताला हमें इस पर कायम रहने की भी तौफीक अता फरमाए। इससे अगली आया करीमा आपके सामने रखता हूँ, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। इसका तर्जुमा यूं है, और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान की तरफ से कोई बदला न देगी और ना उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना काफिर को सिफारिश नफा देगी और ना ही इनकी मदद की जाएगी। अब यहाँ पर रब ताला ने इस आया करीमा के अंदर जो कुफ्फार हैं और यहूदी हैं उनके मुतल्लिक बयान फरमाया है कि क़यामत वाले दिन ना तो इनकी कोई सिफारिश करेगा और ना ही
किसी से इनके मुतल्लिक कोई बदला लिया जाएगा। यानी जो आदमी दुनिया के अंदर हालत कुफर में मरा तो क़यामत वाले दिन उसकी कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा, और ना ही ऐसा होगा कि किसी काफिर को कोई बदला लेके छोड़ दिया जाएगा, और ना ही रब ताला की बारगाह में उनका कोई हामी और मददगार होगा। तो ये बात बिल्कुल वाज़ी हो गई कि क़यामत वाले दिन काफिर की सिफारिश नहीं होगी, ना उसको सिफारिश करने की इजाज़त होगी, ना उसके हक में किसी की सिफारिश को कबूल किया जाएगा, और ना ही उनसे कोई बदला लिया जाएगा। इसके बरअक्स जो मुसलमान होंगे उनके मुतल्लिक़ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी हदीस मौजूद है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों की खुद सिफारिश फरमाएंगे, और रब ताला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सिफारिश आपके उम्मतियों के हक में कबूल भी फरमाएगा। लेकिन कुफ़ार जो हैं उनके लिए ना कोई सिफारिश करने वाला होगा, ना उनको सिफारिश करने की इजाज़त होगी, और ना उनसे कोई बदला लिया जाएगा, और ना ही उनकी कोई मदद करने वाला होगा। तो रब ताला की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि रब ताला हमें ईमान पर मौत अता फरमाए, और क़यामत वाले दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी शफ़ाअत नसीब फरमाए, और कुरान मजीद फुरकान हमीद की समझ अता फरमाए, और समझ कर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।